جب بڑا ڈونیشن کا سسٹم دنیا میں آیا تو سوال پیدا ہوا اسلامی اصولوں کے مطابق خون دوسرے کو دینا درست ہوگا یا نہیں؟ جیسے ماں کا دودھ دوسرے بچے کو پلانا درست، اسی طرح سے خون بھی دوسرے انسان کو دینا درست ہو گیا، اسی پر فیصلہ ہو گیا اور ساری دنیا میں اسی پر عمل ہو۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر ناخن کاٹو تو سڑک پر مت پھینکو، اس کو کسی سوراخ پہ رکھو، اپنے بال کاٹو گے تو کسی جگہ رکھو۔ خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارے سر کے بال اگر تمہارے سر سے جھڑ چکے ہیں لیکن اب بھی یہ قابل احترام ہے، اس لیے اس کو سڑکوں پر مت پھینکو، نالیوں میں مت پھینکو، بلکہ بہت احترام کے ساتھ کسی زمین کسی جگہ دفن کیا کرو۔ یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا پورا جسم نہیں، انسان کی ایک ایک چیز قابل احترام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان عورتوں پر لعنت جو دوسروں کے بال لے کر اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہوں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے۔ کسی زندہ انسان کے جسم سے کوئی عضو لینا اور اسے دوسرے انسان کے جسم میں لگا دینا تاکہ وہ دوسرا انسان اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جائے یا وہ دوسرا انسان اپنے اعضاء کے عمل میں اپنے عمل کو بحال کر سکے، یہ ایک جائز عمل ہے۔ ہمارے یہاں کے ناموں میں ایسا لکھا ہوا کہ اگر کوئی خاتون جو پریگننسی میں ہو، حاملہ ہو اور اس کی وفات ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہے، اگر ڈاکٹر یہ کہیں کہ زندہ بچے کو ہم نکال سکتے ہیں تو کیا اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے جبکہ وہ مر چکی ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اس عورت کا پیٹ پھاڑا جا سکتا ہے تاکہ اس انسان کو بچا سکے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کڈنی ڈونیشن کی اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی کڈنیوں کا کاروبار شروع کر دیا اور ڈاکٹروں نے فراڈ کرنے شروع کر دیے کہ صاحب معمولی تکلیف تھی، ڈاکٹروں نے کہا کہ صاحب تم کو تو بہت خطرناک تکلیف ہے، سرجری ضروری ہے، اور سرجری کرتے ہوئے اس کی کڈنیاں نکال دی، بیچارے کو پتہ بھی نہیں چل سکا، جیسا کہ واقعات ہوئے ہیں۔ ایک انسانی جسم مٹی میں بہرحال کرنے والا، یہ محفوظ رہنے والا نہیں ہے، اور اس میں یہ جسم کے تمام اعضاء ختم ہونے والے ہیں۔